السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی نماز اور اسے پڑھنے کا طریقہ۔ عید الفطر مسلمانوں کے سب سے پرمکھ تہوار میں سے ایک تہوار ہے۔ عید الفطر کا تہوار رمضان مہینے کے پورے روزے مکمل ہونے پر منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کا چاند دکھنے کے ساتھ ہی شوال کا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شوال مہینے کی عبادتوں پر آج ہم عید الفطر کا تہوار، عید الفطر کی نماز اور اس کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو عید الفطر سے جڑی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔ عید الفطر کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ رمضان کے پورے روزے ہونے کے بعد یعنی آخری روزے میں شام کو شوال مہینے کا چاند دکھائی دیتا ہے اور اس کے اگلے دن یعنی کہ اگلی صبح عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کا تہوار ایک خوشی کا تہوار ہے۔ رمضان کے پورے روزے ہونے کی خوشی میں یہ تہوار مناتا ہے، یعنی کہ جو رمضان میں روزے رکھے، پورے مہینے عبادت کرے اور برے کاموں سے دور رہنے کے ایک مہینے مکمل ہونے پر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عید الفطر کا تہوار مناتا ہے۔ عید الفطر تہوار منانے کی شروعات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تب سے لے کر عید الفطر اسلام میں ایک سب سے مہتوپورن تہوار بن گیا ہے۔ عید الفطر میں کیا کام کرنا چاہیے؟ عید الفطر کے فطر نہا دھو کر اچھے کپڑے یا نیا اسلامی لباس پہننا چاہیے۔ کپڑوں پر عطر لگانا چاہیے۔ مردوں کو عیدگاہ جا کر عید الفطر کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ عورتوں کو گھر میں چاشت کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن زکوٰۃ خیرات کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو نماز سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ خیرات کریں۔ گھروں میں اچھا پکوان یا طرح طرح کے پکوان جیسے سیویاں، کھیر اتیادی بنانے چاہیے۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا چاہیے اور گھروں میں طرح طرح کے پکوان بنا کر رشتہ داروں، دوستوں کی دعوت کرنا چاہیے۔ بچوں کو عیدی اور بڑوں کو اپہار پیش کرنا چاہیے، کیونکہ عید الفطر ایک خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے؟ عید الفطر کے دن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ عید الفطر کے دن مایوس یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ، خاص کر کم عمر کے بچے، عید کی نماز کا طریقہ ہر سال بھول جاتے ہیں۔ ویسے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے امام نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نماز شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر نماز کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔
یا انہیں یاد نہیں رہتا اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ نماز سے پہلے اسے پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی نماز آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ عید الفطر میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن نماز کا طریقہ دوسری نمازوں سے الگ ہوتا ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 30 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر عید کی نماز صبح 8 بجے سے 10 بجے کے بیچ پڑھی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہر عیدگاہ میں نماز کے وقت میں تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، لہٰذا آپ اپنے شہر میں جو نماز کا وقت بتایا گیا ہے اس وقت کے حساب سے عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ: سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی نیت کریں، جو اس طرح ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری بار بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور پھر باندھ لیں۔ پھر امام جو بھی پڑھ رہے ہیں جیسے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ، اسے چپ چاپ خاموشی سے سنیں۔ اس میں آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام کی آواز نہیں بھی آ رہی ہے پھر بھی خاموش رہیں۔ پھر امام کے ساتھ رکوع جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ پھر امام جو پڑھ رہا ہے اسے پھر سے خاموشی سے سنیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو 3 مرتبہ ہاتھ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سیدھے رکوع میں جانا ہے۔ پھر 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اتحیات، درود ابراہیم، دعائے مشورہ پڑھیں گے۔ آپ کو صرف خاموش بیٹھنا ہے، اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی عید الفطر نماز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ طریقہ جاننے کے بعد آپ کو عید الفطر کی نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں آج کا یہ آرٹیکل پڑھ کر آپ کو عید الفطر کے بارے میں جانکاری حاصل ہو گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں پابندی سے روزہ رکھنے، اس مہینے میں پابندی سے عبادت کرنے اور اس مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔